جامع ترمذی صرف حدیث ہی کی کتاب نہیں بلکہ یہ علوم حدیث کی تطبیق عملی کتاب ہے۔ یہ زیادہ جو ہے اس میں جتنے بھی آپ علوم حدیث کی جو انواع ہے جن کو حافظ ابن صلاح وغیرہ نے بیان کیے، تقریباً ان تمام کے عملی تطبیق اس کتاب کے اندر امام ترمذی نے کی ہوئی ہے۔ تو جیسے احمد شاکر جو اس کے محققین میں سے ایک ہے، مصری جو ہے احمد محمد شاکر رحمہ اللہ، انہوں نے جو ہے وہ ایک جملہ یا ایک بات لکھی جامع ترمذی کے بارے میں۔ انہوں نے کہا جی 3 چیزیں جامع ترمذی میں ایسی ہیں کہ جو باقی کسی کتب حدیث میں نہیں ہے، یہ یعنی خاصیت ہے جامع ترمذی کی۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہر روایت کے بعد ان صحابہ کا نام لیتے ہیں جن جن صحابہ سے یا تو اس حدیث کے ہم معنی یا الفاظ یا یہ کہ اس مسئلے کے شاید مخالفت میں اگر کسی دوسرے صحابی سے اگر کوئی حدیث مروی ہو تو ان کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں، یعنی وفی الباب عن فلان عن ابی ہریرہ، یہ سارے صحابہ کا۔ اچھا اس میں یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ اس حدیث کا لفظ ہو۔ اب مثال کے طور پر جب وہ حافظ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب انما الاعمال بالنیات جو ہے وہ روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں وفی الباب عن ابی ہریرہ و عبداللہ ابن کچھ اور صحابہ کا نام لیتے ہیں، جبکہ تمام علماء اور ہر طالب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس حدیث کو ما سوا حضرت عمر کو کسی نے روایت ہی نہیں کی۔ صحابہ میں سے حضرت عمر ہی اکیلے اس حدیث کو روایت کرنے والے، تو پھر ابو ہریرہ کا تو اصل وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے نیت کے حوالے سے احادیث مروی ہے، مسئلے میں یہ حدیث نہیں، اس سے ملتی جلتی جو مثلا ثم یحشر علی قدر نیاتہم ہے، یعنی پھر قیامت جب ان کو اٹھایا جائے گا جن کو زمین میں دنسا دیا جاتا ہے، جو کعبہ کو گرانے کے لیے آئیں گے، جب آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس میں تو وہ میلے ٹھیلے والے بھی ہوں گے جو تو کعبہ کو گرانے والے تو نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سب کو سب جب عذاب آئے گا تو دنسا دیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ قیامت کی جب اٹھائے جائیں گے تو جس کی جو نیت ہوگی اسی حساب سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو مطلب اس مسئلے میں جو اس کی موافقت میں ہو یا مخالفت میں اگر کسی دوسرے صحابی سے حدیث مروی ہو تو ان کی طرف بھی امام ترمذی اشارہ کرتے، یہ کسی اور کتاب میں نہیں ہے۔ صحیح۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ یعنی فقہی اختلافات جو مذاہب فقہا ہیں، مذاہب فقہا کو صحابہ سے لے کر یعنی صحابہ کرام کا بھی بعد میں آنے والے تابعین تبع تابعین اور بھی فقہا ائمہ کے یعنی اختلاف وہاں بیان کرتے ہیں کہ یہاں کس عالم نے یا کس فقیہ نے یا کس صحابی نے کیا یہاں مسئلہ اس مسئلے میں کہا ہوا ہے، اور کبھی کبھار جناب علی وہ ان کے دلائل کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، یہ تقریباً کسی اور دوسری حدیث کتاب میں نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جرحاً و تعدیلاً کہ ہر حدیث پر حکم لگانا کہ اور علل حدیث جو ہے وہ ایک تو ان کی اپنی کتاب ہے علل حدیث کے نام سے، ایک تو صغیر ہے جو اسی کتاب کے متعلق ہے، اس کا منہج بیان کیا ہوا ہے، ایک تو ان کی دوسری کتاب ہے۔ تو اندر کتاب میں بھی حافظ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق ہر حدیث پر حکم لگانے کے ساتھ، اب چونکہ امام بخاری کے خاص شاگردوں میں سے امام دارمی کے مستفیدین میں سے ابو زرع رازی کے یعنی مستفیدین میں سے تھے، وہ ان سے بھی پوچھتے تھے بہت سے مسائل میں، آپ پڑھے ہوں گے ترمذی میں، کہتے میں نے ابو زرع رازی سے اس مسئلے میں پوچھا، میں نے بخاری سے اس مسئلے میں پوچھا، میں نے جناب امام دارمی سے اس بارے میں پوچھا۔ تو وہ یہ چیز جو ہے نا جو ترمذی کے اندر جو موجود ہیں کہ علل حدیث کے حوالے سے رجال پر گفتگو اور پھر ہر حدیث پر جرحاً و تعدیلاً یا صحتاً و ضعفاً جو حکم لگاتے ہیں وہ شاید کسی اور کتاب میں ہو۔ تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں لیکن یہ تطبیقی کتاب ہے اور ہے بہت مشکل کتاب۔